اور اس میں قاضی کی شرائط امام نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمام رعایا میں سب سے بہتر ہو۔ سب سے بہتر ہو کس لحاظ سے؟ جو واقعات کی پیچیدگیوں سے مشکل میں نہ پڑ جاتا ہو۔ علامہ صاحب نے ذیق کا لفظ استعمال کیا، اردو میں ذیق کا لفظ آج کل کوئی نہیں سمجھے گا، اس لیے میں نے اس کو مشکل ترجمہ کر دیا۔ فرمایا کہ جو واقعات کی پیچیدگی سے مشکل میں نہ پڑ جاتا ہو۔ ایک واقعہ آتا ہے بالکل سمپل، اس نے اس کا اتنا پیسہ کھایا، یہ اس کا مقروض ہے، فیصلہ کرو، فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں ایک اسکول کے انوگریشن میں گیا، نہیں انوگریشن نہیں تھا، اس کا اینول ایونٹ تھا، سالانہ کوئی جلسہ تھا، اس میں گیا تو میں برابر میں وہاں پہ ایک صاحب آ کے بیٹھے جو بہرحال قصہ مختصر کروں گا، وہ ہائی کورٹ کی کوئی جج تھے، وہ بہت سادہ مزاج انسان تھے، بہت اچھے لگے مجھے۔ خیر وہ جیسے ہوتا ہے معمولاً اچھے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، فوت بھی ہو گئے۔ وہ ان سے میں نے پوچھا، جب باتوں میں نے ان سے کہا، پہلے انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میں سینئر جج ہوں ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عدالت میں کام کرتا ہوں، میں سمجھا اسٹینوگرافر ہوں گے شاید۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں سینئر جج ہوں ہائی کورٹ میں۔ نے کہا میں ذرا سنبھل کے بیٹھوں بھائی یہاں تو۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کام بہت سخت ہے، خداوند متعال نے قرآن کریم فرمایا اعدلو، عدل کرو، جبکہ اس عادل خدا کے پاس تو علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم عدل کرو، تو ہم کہاں سے عدل کریں؟ آپ بہت سخت کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مولانا ایسے ہی ہے، بہت سخت ہے، بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں جب بالکل سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے گے کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مجرم ہے یہ مظلوم ہے، کہنے کچھ کیسز ہوتے ہیں آلموسٹ کلیئر ہوتا ہے یہ مجرم ہے یہ مظلوم ہے، کہنے کچھ کیسز ہوتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا اتنا کلوز ہوتا ہے 60-40 55-45، تو آدمی ایک ٹلٹ تو ہوتا ہے تھوڑا سا کہ یہ شاید مظلوم ہوگا، لیکن کچھ کنفرم نہیں ہوتا۔ تو کہنے کہ میں اس وقت کیس کو سننے کے بعد کہتا ہوں جواب برخاست، میں فیصلہ بعد میں کروں گا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا، کہنے کہ میں چیمبر میں جاتا ہوں، کاغذ کے اوپر حکم لکھتا ہوں، جہاں بالکل مجھے لکھنا ہوتا ہے اس نے غلط کیا ہے، میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں تھوڑی دیر کے لیے قلم روک رہا ہوں، اگر تجھے کچھ لکھوانا ہے تو لکھوا دے۔ کہنے کہ مولانا زیادہ تر تو مجھے ہی لکھنا ہوتا ہے، پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ جو 55% تھا نا وہی چاہیے۔ کہنے کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ 55% والے کو جس کو میں سمجھ رہا تھا، میں نے دیکھا تو حکم لکھا ہوا اس کے حق میں جو 45% والا تھا۔ کہنے کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو کہنے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو ہم اینڈ میں جا کر خدا سے کہتے ہیں خدا تو نے کچھ کروانا ہے تو کروا لے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہی ہے، کوئی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ غلطی تو ہوگی، مشکل ہے۔ جو واقعات کی پیچیدگیوں سے مشکل میں نہ پڑے، نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطہ نظر پہ اکڑتا اور اتراتا ہو، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پہ بار محسوس کرے، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پہ جھک پڑے، اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اکتفا کرے، جس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کی۔ ایک کیس سامنے آ جائے، وہ کہتا ہے دیکھنے میں تو یہ مظلوم ہے، بس ایک ویڈیو تیار کی، یہ مظلوم ہے، یہ 3 نام لیے گئے، یہ ظالم ہے، اور ان کا یہ ہونا چاہیے، ان کا یہ ہونا چاہیے۔ تمہیں کس نے قاضی ہونے کے لیے بٹھایا؟ قاضی ایسا ہوتا ہے؟ امام فرمانے تم یہ حرکتیں مت کرنا۔ اچھا اب آپ اور میں پھر وہی جملہ پرانا، تو ہم تو قاضی نہیں ہیں، یہی جو آپ گھر میں بیٹھے ہیں یہ قاضی ہیں، یہی جو آپ معاشرے میں بیٹھے میں موبائل ہاتھ میں لے کے 25 لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، یہ قاضی ہیں آپ۔ امام نے فرمایا کہ کسی غلط نقطہ نظر پہ اڑتا نہ ہو، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پہ بار محسوس کرتا ہو، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر جھک پڑے۔ وہ دیکھیں میں اگر یہ کام ذرا سا اتنا کر دوں نا تو 2 گھر تو مجھے ویسے ہی مل جائیں گے، نہیں یہ سب نہیں چاہیے یہاں پہ۔ اور نہ بغیر
پوری طرح چھان بین کیے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پہ اکتفا کرے، نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شک و شبے کے موقع پہ قدم روک لیتا ہو۔ غلط قدم بڑھانا رکے رہنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ غلط قدم بڑھانا رکے رہنے سے زیادہ نقصان، رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ غلط قدم اٹھاؤ، کیونکہ ایک غلط قدم اٹھاتے ہو دشمن کے اندر طاقت بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو یہ ٹریک مل جاتا ہے کہ مجھے اگر اس سے یہ کام نکلوانا ہے تو یہ کروں گا تو یہ کام کر دے گا، وہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں لے لیتا ہے انڈائریکٹلی۔ تو کبھی بھی شک و شبے کے موقع پر قدم نہیں بڑھاؤ۔ امام فرمانے توقف کرو، رک جاؤ، وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ شک و شبے کے موقع پر قدم روک لیتا ہو، دلیل اور حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ پسند ناپسند، میرا جاننے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، یہ سب نہیں چاہیے۔ دلیل اور حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ فریقین کی بحثہ بحثی سے اکتا نہ جاتا ہو۔ وہ کیا ہے، میں نے 1 گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہے، جو بولنا جلدی جلدی بولو، بس میں نے فیصلہ کرنا ہے 1 گھنٹے میں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل کا معاملہ، ٹائم لو، اپنا کام کرو۔ معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو، اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہو، حقیقت کھل کے آ گئی، بے دھڑک فیصلہ کرے۔ وہ ایسا ہو جسے سراہنا مغرور نہ بنائے۔ آپ دیکھیے کمانڈر کے لیے بھی امام نے یہی کہا تھا کہ وہ جو کمانڈر ہو وہ لوگوں کو یہ بتا چکا ہو کہ تم میری تعریفیں کرو گے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یہاں پر بھی امام قاضی کے لیے بھی یہی کہا، لوگوں کا سراہنا بہت اچھا ہے، آپ تو زمین پر خدا کے نمائندے اور یہ سب نہیں چاہیے۔ بلا وجہ کی سراہنی بر صغیر القاب دینے میں بڑی زرخیز زمین ہے۔ او ہو، یہاں وہ القاب ملتے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں دیتی ہوگی، اور بے دھڑک دیتے ہیں، بے دھڑک دیتے ہیں، یعنی کوئی تک مناسبت کے بغیر بھی بعض اوقات بڑے بڑے القاب پکڑا دیتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، مجھ جیسا کوئی بے وقوف ہوگا جو ان کے القاب کے اوپر اپنے آپ کو طے کرے کہ میں ہوں ایسا۔ یہ القاب دے چکے ہیں، اکثر القاب دے چکے ہیں۔ احترام ایک علیحدہ بات ہے، احترام سے بات ہونا چاہیے، خطیب کا، عالم کا، جو زمین پہ کام کر رہے ہیں عدل کے لیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بہت بڑے بڑے القاب ہیں، ابھی میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں کہیں پہ القاب کی مثال بول دیتا تھا، پھر پتہ چلا ہر لقب پر کوئی اور شخصیت ہٹ ہوتی تھی، تو میں اب وہ مثال میں بھی لقب نہیں بولتا، چونکہ مجھے پتہ ہے وہ کوئی نہ کوئی لقب کسی کا ہوگا، پھر اس کے اوپر ہٹ ہو جائے گی کہ وہ غلط ہو گیا، اس لیے بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی عجیب بن گئی ہے۔ معاملات بے دھڑک حق کا، اور جب حقیقت آئینہ ہو جائے تو بے دھڑک فیصلہ کرے۔ وہ ایسا نہ ہو جسے سراہنا مغرور بنائے، وہ ایسا ہو جسے سراہنا مغرور نہ بنائے، اور نہ جانبداری پر آمادہ کرے، یعنی وہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جانبداری پہ آمادہ ہو جائے۔ امام پھر ایک جملہ فرما رہے ہیں، مالک اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ یہ قحط الرجال کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ قحط الرجال پرانی ہے۔ امام فرما رہے ہیں مالک ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔